یہ کیا کر رہے ہیں زید؟ ہینا اس کی گرفت میں کسمس آئی تھی۔ نکاح کر کے مجھے تڑپانے میں بڑا مزہ آتا ہے ہینا، آج میری گرفت سے تمہیں کوئی آزاد نہیں کروا سکتا۔ زید اسے اپنے ساتھ بیٹھ چکا تھا۔ ہینا کی جان لبوں پر آئی تھی۔ زید خدا کے لیے چھوڑے مجھے، کسی نے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ قیامت ہی ڈال رہی ہو جانے من، اتنی حسین لگ رہی ہو اس پر ستم، یہ دوری ہائے اب رہا نہیں جاتا ہینا۔ گھر میں شادی کا فنکشن چل رہا تھا، تبھی زید نے اسے میسج کر کے گھر کی پچھلی جانی بلایا جہاں کوارٹر بنے ہوئے تھے، اور اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے ہی ہینا وہاں آئی تاکہ زید کی بات سن لے تو وہ چھپا ہوا تھا۔ جیسے ہی ہینا وہاں سے گزری وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا، اور وہ پل میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے پہلو سے جا لگی تھی، اور وہ اسے اپنی گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ ہینا تو بری طرح سے نروس ہوئی تھی۔ زید یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں تو کیا کروں، تمہیں تو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کی نظروں میں تم بری طرح بس چکی ہو؟ کیا ضرورت تھی اتنا سین بن کے پھرنے کی، وہ بھی اس وقت جب تمہیں پتا ہے کہ ہمارا صرف نکاح ہوا ہے اور رخصتی پتہ نہیں تمہارے باپ نے کب دینی ہے؟ یار مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، سمجھاؤ نا اپنے باپ کو، کیوں ضد پکڑ کے بیٹھا ہے، کیوں ہماری رخصتی نہیں کرتا وہ؟ اور وہ اپنے لب ہینا کے رخسار پہ رب کر رہا تھا اور ہینا کی جان نکل رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی۔ وہ کہنے تو دیکھ لیں، میں کیا کروں، نہیں نیند آتی مجھے۔ وہ تم سے کہا تھا نا کہ زیادہ خوبصورت مت لگا کرو، پھر کیوں اتنا بن سور کرائی ہو؟ اب اتنا بن ٹھن کراؤ گی تو میں تو پاگل ہوں گا نا، اب میرا پاگل پن تم برداشت کرو۔ یہ کہتے ہے وہ اس کی گردن پر جھک چکا تھا اور ہینا کی جان لبوں پر آئی تھی، کیوں کہ وہ اپنے ہونٹوں کی شدت اس کی گردن پر دکھا رہا تھا۔ زید پلیز، بڑی مشکل سے وہ اسے خود سے دور کر پائی تھی۔ اس کی شدت پر ہینا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ زید کوئی آ جائے گا، وہ کہنے لگی پلیز۔ زید کہنے لگا تو پھر آج رات کو تم اپنا کمرہ لاک نہیں کرو گی؟ میں جان پر کھیل کر بھی رات کو آؤں گا اور تم مجھے منع نہیں کرو گی؟ ہینا کہنے لگی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا تو اور کیا کہوں، دیکھو تم چینج نہیں کرو گی نا، نہ ہی اپنا میک اپ اتارو گی، وعدہ کرو۔ ہینا پریشان تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ کہنے لگا ہینا جلدی کرو، بتاؤ مجھے، دیکھو اگر تم نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو یاد رکھنا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا اور پھر تم مجھے منا نہیں پاؤ گے۔ وہ بے حد پریشان تھی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ کہنے لگا کہ اب تم جاؤ اور یاد رکھنا رات کو اب تمہارا دروازہ بند ہوا تو دوبارہ میں تم سے بات نہیں کروں گا، اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا، اور پھر مجھ سے جو کچھ ہوگا میں کر گزروں گا۔ اس کی دیوانگی اور اس کی باتیں سن کر ہی وہ پریشان ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ جلدی سے واپس سے مہمانوں میں آ کے بیٹھ گئی، لیکن پوری طرح سے نروس تھی، اپنی گردن کو بار بار دوپٹے سے چھپا رہی تھی جہاں سرخ رنگ کا نشان پڑ چکا تھا۔ کسی کو کیا جواب دے گی؟ ہینا اور زید آپس میں کزن تھے، وہ اس کا تایا ذات تھا، دونوں کا نکاح 6 مہینے پہلے ہی ہوا تھا۔ ہینا کے والد اور زید کے والد دونوں میں بہت اتفاق تھا، اس لیے رشتہ داری کو مزید مضبوط کرنے کے لیے دونوں کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ گھر بھی برابر میں ہی تھے، اور آج ہینا کے بڑے بھائی کی شادی تھی اور وہ بھی اس کی کزن تھی، ان دونوں کی پھوپھی ذات تھی۔ وہ بے حد پریشان تھی، آج مہندی تھی اور پیلے رنگ کی فینسی میکسی میں ہینا بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بہرحال پہلے تو دل میں ایسے کوئی جذبات نہیں تھے، لیکن نکاح کے بعد زید اور ہینا ایک دوسرے کو بوس جانے لگے تھے۔ ہینا تو فون پر زیادہ بات چیت ہی کرتی نہیں تھی، حالانکہ زید بہت ضد باندھتا تھا کہ اگر تم نے فون نہیں اٹھایا تو یاد رکھنا بات نہیں کروں گا۔ تو جتنی محبت وہ کرنے لگی تھی زید کی بات نہیں ٹال سکتی تھی، اس لیے کبھی کبھی اس سے فون پہ بات کر لیتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ وہ ویڈیو کال پر بات کرنے کی ضد کرتا اور کہتا کہ اکیلی کمرے میں جاؤ، دروازہ بند کرو، لاک کر کے مجھے ویڈیو کال کرو۔ وہ کہنے لگی کہ زید اس طرح اچھا نہیں لگتا، آپ جانتے ہیں کہ میری چھوٹی بہن میرے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، تم کمرے میں جاؤ، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے تمہیں دیکھنا ہے۔ ایک بار اس نے چھوٹی بہن سے بہانہ بنایا کہ تم امی کے ساتھ جا کے لیٹ جاؤ، کالج میں میرا ٹیسٹ ہے اور مجھے رات بھر تیاری کرنی ہے، میں لائٹ بند نہیں کروں گی۔ جب اس کی چھوٹی بہن اپنی والدہ کے پاس چلی گئی تب اس نے دروازہ بند کیا، دروازہ لاک بھی کر لیا۔ تب ہی زید کی ویڈیو کال آئی، اس کا بھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے شیشے میں خود کو دیکھا، پھر ایک ہلکی سی لپسٹک بھی لگا لی۔ جیسے ہی ویڈیو کال کھولی زید بنا شرٹ کے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے یوں دیکھ کر تو ہینا کو شرم آئی تھی۔ آپ کس طرح سے بیٹھے ہیں، پلیز اپنی شرٹ تو پہنے، مجھے شرم آتی ہے۔
آپ کو یوں دیکھ کر وہ کہنے لگا لیکن اگر تم میرے سامنے یوں آؤ گی تو مجھے شرم نہیں آئے گی۔ یہ سن کر تو ہینا کے کانوں کے لو تک سرخ ہوئی تھی۔ کہنے لگی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں زید، اگر آپ نے ایسی باتیں کی تو پھر میں فون بند کر دوں گی۔ وہ کہنے لگا بند کر کے تو دکھاؤ۔ بات نہیں کروں گا تم سے، اپنی شکل تک نہیں دکھاؤں گا تمہیں۔ دیکھو میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں جو تم مجھ پہ پابندی لگاؤ۔ میں تمہارا شوہر ہوں، نکاح ہوا ہے، ہمارا نکاح کا مطلب سمجھتی ہو؟ ہم دونوں کے بیچ میں کوئی بھی پردہ نہیں ہے، اور مجھے تو ویسے بھی پردے اچھے نہیں لگتے، نہ ہی پردہ نہ ہی پردہ نشین۔ ہینا کہنے لگی کچھ اور بات کریں۔ وہ یہ موضوع ہی بدلنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں، اور اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ ایکچولی بات نہیں کریں گے، کچھ اور کریں گے۔ ہینا کہنے لگی کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو میں تمہارا ہوں اور تمہاری ہر چیز پر میرا حق ہے۔ حق ہے کہ نہیں؟ ہینا کہنے لگی میں نے کب انکار کیا ہے؟ کہنے لگا تو چلو یہ دوپٹہ ہٹاؤ۔ یہ سن کر اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا، بار بار اپنے سینے کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کہنے لگا کم آن، دیکھو میں تمہیں کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں کتنا اپنا سمجھتا ہوں، اس لیے تو میں نے شرٹ بھی نہیں پہنی، لیکن تم مجھے اپنا نہیں سمجھتی، تبھی اتنے پردوں میں رہتی ہو، اور اس لیے دوپٹہ سختی سے باندھ رکھا ہے۔ اس کی باتیں سن کر ہینا کی آنکھوں میں تری اتری تھی۔ اس کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھی، ہاتھ کو کپا رہے تھے۔ جی چاہا کہ ویڈیو کال کاٹ دے۔ کہنے لگا ہینا تمہیں سنائی دے رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلو جلدی کرو، دوپٹہ اتارو اپنا۔ وہ کہنے لگی نہیں، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کہنے لگا کیوں، کیا ٹھیک نہیں لگ رہا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں ہیں، لیکن رخصتی تو نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ وہ کہنے لگا تمہیں اعتبار نہیں ہے مجھ پہ؟ دیکھو میں رخصتی کرنا چاہتا تھا لیکن چاچا نے منع کر دیا۔ چاچا کی سزا میں بھگتنی پڑے گی۔ دیکھو مجھے اتنا زیادہ پردہ نہیں پسند، تمہیں پتہ ہے جب سے نکاح ہوا ہے اور میں نے تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھا مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ جانتی ہو میرا بہت دل تھا، میں نے کہا کہ بعد میں تم ایک کمرے میں کچھ وقت گزارتے، لیکن چاچا نے تو اتنی پابندی لگا دی کہ اپنے گھر بھی آنے نہیں دیتے۔ اگر میں کبھی یہاں آ بھی جاؤں تو تم کمرے میں چلی جاتی ہو، چھپ جاتی ہو، یا تو زیادتی ہے میرے ساتھ، میری ہی بیوی مجھ سے پردہ کرے، یہ تو ظلم ہے میرے ساتھ۔ یہاں کہنے لگی ابھی میں نے صرف انٹر کیا ہے، بی اے کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بات تو پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ جو کہنے لگا مجھے نہیں پتا، بھاڑ میں گیا تمہارے بیوی ہے، مجھے تم چاہیے، سمجھی نا؟ زیادہ نخرے مت دکھاؤ۔ دوپٹہ اتار رہی ہو کہ نہیں؟ بس یہ یاد رکھو کہ میں غصے میں آ گیا تو پھر میں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا، تم سے بھی بات نہیں کروں گا، منت سماج کرتی رہ جاؤ گے۔ حسن کو یہی ڈر تھا کہ وہ اس سے ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ بھی اس کے لیے کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ کہنے لگی آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے شرم آتی ہے، میں آپ کے سامنے دوپٹہ نہیں اتار سکتی، پلیز زید۔ وہ کہنے لگا واٹ، اس کا مطلب تم مجھے اپنا سمجھتے ہی نہیں ہو، میں تمہیں غیر لگتا ہوں؟ نہیں آپ مجھے غیر نہیں لگتے، مگر واٹ، مگر ہینا تم دوپٹہ اتار رہی ہو یا نہیں؟ وہ اب بالکل سنجیدہ ہو چکا تھا، کانپتے ہاتھوں سے اس نے دوپٹہ اتارا تھا، مگر اپنا آپ بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ کیا ہوا ہینا، شرم آ رہی ہے؟ مجھ سے میری طرف دیکھو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر نہیں ہوں۔ ہینا کو زید عجیب سے امتحان میں ڈال رہا تھا۔ وہ بیچاری بہت پریشان ہو چکی تھی۔ زید پلیز، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ ہینا نے بے بسی سے کہا تھا لیکن مجھے اچھا لگ رہا، آہستہ آہستہ تمہیں بھی اچھا لگے گا۔ کم آن، مجھ سے شرماؤ مت، کب سے تم نے میری نیندیں اڑا کے رکھی ہیں، تھوڑی سی نیندیں تمہاری بھی اڑانی چاہیے، کم آن، آنکھیں کھولو۔ زید کی باتیں اس کے دل دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ ہینا نے آنکھیں کھولی تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، نظریں ہینا کے گہرے گلے پر مرکوز تھی۔ پھر کہنے لگا تمہاری آنکھیں، تمہارے ہونٹ، اف ہینا مجھے نہیں پتا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، آج سے پہلے اتنی پیاری کیوں نہیں لگی؟ شاید آج سے پہلے تم مجھ سے چھپتی آئی ہو۔ ہینا کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جواب کیا دے۔ جانتی ہو دل چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بے باک جملہ کہتا، ہینا کہنے لگی پلیز کچھ مت کہیے گا، میں فون رکھ رہی ہوں۔ ہینا نروس ہوئی تھی، زید کی باتیں اس کی کیفیت بدل رہی تھی۔ نہیں پلیز ہینا، فون بند نہ کرنا۔ اچھا پلیز کچھ دیر مجھے دیکھنے دو۔ پہلے ہی ویڈیو کال پر زید اس کے ہوش اڑا چکا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تھی۔ کبھی کہتا ریڈ کلر کی لپسٹک لگاؤ تو کبھی کہتا بالوں کو کھولو، کبھی کہتا شرٹ پہن کر دکھاؤ کیسے لگتی ہو، چلو شرٹ کے اوپر کے 3-4 بٹن کھول دو۔ دونوں ہی باتوں میں بہت سی حدیں پار کر چکے تھے۔ اب ان باتوں کا دورانیہ بڑھنے لگا تھا۔ کئی بار زید کی طرف سے شادی کے لیے کہا جا چکا تھا، مگر ہینا کے والدین کا ابھی ارادہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہینا کے بڑے بھائی کی شادی پر ہینا کو
फैंसी मैक्सी में देख कर जैद बेकाबू हुआ था कि बीवी वो उसकी है और तैयार हो कितनी प्यारी लग रही है, और वही उसे छू नहीं सकता, इसलिए उसे बहाने से बंगले के क्वार्टर के साइड पर बुलाया था। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जैद उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन मजीद इतने इम्तिहान में उसे डाल चुका था। दोनों के घर बराबर में ही थे और रात को जो कुछ वो करने के लिए आना चाहता था, मीना का बस नहीं चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे, अपने आप को जैद से छुपा ले। जानती थी कि जिस कदर वो बेखुद हो चुका है, रात को लाजमी उसके कमरे में आएगा। शादी का घर था और उसकी छोटी बहन अपनी माँ के साथ कमरे में थी। रात का 1 बज गया था, सब लोग तकरीबन सो चुके थे, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बेचैनी से करवटें बदल रही थी, पता नहीं कब उसकी आंख लगी थी और कब कमरे का दरवाज़ा खुला, कब बंद हुआ, कब कुंडी लगी। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके होठों को बड़ी नरमी से छुआ था। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी, देखा तो जैद उसके बराबर में गिर गया था। उसे यूं अपने बराबर में लेटा देखकर उसकी जान हवा हुई थी। फौरन से उठकर बैठ गई, लेकिन जैद ने उसका बाजू पकड़ा, उसके होठों पर उंगली रख के चुप रहने का इशारा किया। कहने लगा, चेंज क्यों किया? तुमने कहा था ना कि तुम ऐसे रूप में देखना चाहते हो। वो कहने लगी, जैद प्लीज़, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आपको यूं मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। कहने लगा, अच्छा तुम चाहती हो कि बस मैं तरसता रहूं? क्या मेरा हक नहीं है अपनी बीवी की खूबसूरती की तारीफ करूं? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता तारीफ सुनने को? अब वो क्या कहती कि चैन तो उसे भी नहीं आता, तारीफ तो वो भी सुनना चाहती। और लेकिन कुछ पाबंदी आई थी, भाई की शादी की। तुम्हारे बाप को बड़ी फिक्र थी और इन्होंने तुम्हारे और मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा कि साथ ही हमारी बेरुखसती कर देते। कसम से नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। ये कहकर वो उसे अपने बाजू पर लिटा चुका था और वो पूरी की पूरी कांप कर रह गई थी। जैद प्लीज, ये सब ठीक नहीं है, आप जाएं यहाँ से। वो बुरी तरह घबराई थी, लेकिन वो अपने आप में था ही नहीं। मुझे नहीं पता इना, मुझसे रहा नहीं जाता। मेरी बीवी हो और मैं तुमसे दूर क्यों रहूं? कहने लगी, खुदा के लिए अगर कोई कमरे में आ गया तो क्या होगा? अच्छा है चाचा, हम दोनों को एक साथ देख लें, शायद फिर इन्हें सांस हो जाए। वो तो जैसे सारे खौफ ख़त्म कर चुका था, हिना की जान पर बनी हुई थी। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं करता तुम्हारे साथ, करीब तो आओ, मेरे कुछ तो दिल को सुकून पहुंचाओ। ये कहकर वो उसे अपने सीने के साथ बीत चुका था। जानती हो, जब तुम्हें फ़ोन में देखता हूँ तो क्या क्या करने को जी चाहता है। वो उसकी कमर पे बेखुदी से हाथ फेरने लगा। वो उसकी गिरफ्त में मचल कर रह गई थी। कहने लगी कि पुलिस पीछे हटे, लेकिन उसकी गुस्ताखी शुरू हो चुकी थी। वो उसे मौका ही नहीं दे रहा था। कभी उसके होठों पर अपने लम्स छोड़ता चला गया, अपने हाथों से वो उसकी कमीज़ की जिप खोल चुका था। तभी एक दिल खराश सी चीख हिना के मुंह से निकली थी, जैद प्लीज, इससे आगे कुछ नहीं। अब वो रो देने को थी। मैं कुछ नहीं जानता, उस वक्त मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे पागलपन का इलाज कर दो हिना, मुझे रोको मत। वो बेखुदी की आखिरी हद में था, कुछ नहीं सुन रहा था, ना ही हिना के आंसू देख रहा था। उसके आंसू भी उस पर बेअसर थे। वो बार बार कह रही थी कि खुदा के लिए आगे कुछ मत करिएगा, लेकिन वो उसके हाथों में अपनी उंगलियां बेबस कर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता उसे हर पर्दे से धार करता चला गया, उसके अंदर होता चला गया, उसकी सिसकी को अपने होठों से ख़त्म करता चला गया। आधी रात बीत चुकी थी, जब होश आए तो सब कुछ लुट चुका था। हिना रोई जा रही थी और वो उसे चुप करवा रहा था कि खुदा के लिए चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे रोने की आवाज़ सुन के कोई उठ जाएगा। लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी, रोई जा रही थी। कहने लगी, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वो कहने लगा, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, कोई गैर नहीं हूँ। लेकिन वो उसे सीने पे मुक्का मार रही थी। कहने लगा कि आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मीना को लग रहा था कि जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। तो कहने लगा कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, तुम्हारी शादी मुझसे तो होनी है। वो कहने लगी, मैं कुछ नहीं जानती, बस आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। वो रोई जा रही थी और अब वो उसे चुप करवा रहा था, उसके सामने हाथ जोड़ रहा था। कहने लगा, मेरा इरादा नहीं था, बस पता नहीं मैं कैसे ये सारी हदें पार कर गया। बस सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहता था और मुझे नहीं पता था कि दोनों किस आग की लपेट की तरह अपने जज्बात में लिपट जाएंगे। देखो, तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। तुम क्यों रोई जा रही हो? बार बार वो उसके आंसू साफ कर रहा था और वो उसके हाथ पीछे झटक रही थी। कहने लगे, खुदा के लिए जाए यहाँ से। वो कहने लगा, अच्छा जा रहा हूँ, तुम यूँ रोगी तो मुझसे जाए नहीं जाएगा। अब तो हिना को उसकी बातें भी झूठी लगने लगी थी। वो उसे अपनी तरफ से तसल्लियाँ देकर जा चुका था। शादी पर वो ठीक से तैयार भी नहीं होती, आंखें सूजी हुई थी और जैद उसे देखकर शर्मिंदा सा होने लगा था। उस बार हिना ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। वलीमा भी गुजर गया। चंद बाद पता चला कि ताया अब्बा जैद को इंग्लैंड भेज रहे हैं। ये सुनकर हिना की तो जैसे जान निकली थी। जैद खुद परेशान था, वो फ़ोन पर रोई जा रही थी, जैद मैं मर जाऊंगी, पापा
के बगैर। आप मना क्यों नहीं करते? ताया अब्बू को कहने लगा, जैसे तुम्हारे बाप के सामने नहीं चलती, मेरी भी नहीं चलती। पता नहीं क्यों मुझे भेज रहे हैं, मैं नहीं जानता। कह रहे हैं कि 6 महीने वहीं पे जॉब करो। मैंने तो बस यूं ही अपनी सीवी मुख्तलिफ मुल्कों में भेज दी थी। ऐसे ही देख रहा था कि कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है। इंग्लैंड की कंपनी से मुझे ऑफ़र आई। मैंने बस यूं ही खुशी खुशी बता दिया कि मुझे तो इंग्लैंड से ऑफ़र आ रही है, तो बस ज़िद पकड़ ली। कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए, मैं खुद नहीं जाना चाहता। हिना कहने लगी, आपने मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा। वो रोई जा रही थी, खुदा के लिए हिना रोना तो बंद करो, मैं वापस आ जाऊंगा। लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। ताया अब्बा से कह दे कि आप मेरे बगैर नहीं जाना चाहते। वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये बात नहीं कही? कहते हैं कि हफीज़ अभी हिना की शादी कभी नहीं करेंगे। बेहतर है कि तुम 6 महीने या 1 साल इंग्लैंड में लगा लो। मैं सच कह रहा हूँ, बाखुदा मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही। हिना कहने लगी कि मैं भी आपसे बात नहीं करूँगी। वो कहने लगा, हिना तुम तो अब ऐसा ना करो, मेरा क्या कसूर है? मुझे क्यों सज़ा दे रही हो? प्लीज़ मिलने आ जाओ ना मुझसे। हिना फिर बेबस हुई थी। रात को उससे छत पर मिलने चली गई। उस बार वो खुद उसके सीने से लग कर रो रही थी और वो उसे चुप करवा रहा था। कभी उसके रुखसार पर अपने लब रखता तो कभी उसके माथे पर। कहने लगा, जल्दी आ जाओ, बेफिक्र रहो। जल्दी आ जाऊँगा, बेफ़िक्र रहो। कहने लगी, मैं कैसे जीऊँगी आपके बगैर? कहने लगा, पता भी नहीं चलेगा। कह तो रहा हूँ जल्दी आ जाऊँगा। ये कहकर वो जा चुका था, लेकिन उससे राब्ते में रहता था, रोज़ उससे फ़ोन पर बात करता था। वक्त यूं ही गुजरने लगा। 2 महीने गुजर चुके थे। इन दोनों को फ़ोन पर बात करते हुए जैद की वही उल्टी सीधी फरमाइशें होती थी, जिसे पूरा करने में अभी हिना को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता था। आपस की झिझक खत्म हो चुकी थी, लेकिन चंद दिन से जैद की कोई कॉल नहीं आ रही थी। वो बेहद परेशान थी, बार बार फ़ोन कर रही थी कि फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। मैसेजेस कर रही थी, लेकिन तभी एक धमाका उसके सर पर हुआ था। ताए और ताई अम्मा रोते हुए उसके घर के आए थे। इन्हें यूं रोता देख कर सब परेशान हो गए। उसके वालिदैन भी परेशान थे। तब जाके पता चला कि जैद के 2 दिन पहले ही एक्सीडेंट हो चुका है और उसके दोस्तों ने बताया है कि उसकी गाड़ी को आग लग चुकी है। उसकी गाड़ी एक खाई में गिर चुकी है। वो इंग्लैंड से किसी दूसरे शहर में जा रहा था, वो भी बाय रोड, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से उसकी गाड़ी के साथ हादसा पेश आ गया। उसके दोस्तों को भी 2 दिन बाद खबर मिली थी। उस खबर ने जैसे क़यामत ही तो डाली थी। पहली बार वो चला चला कर रो रही थी, कह रही थी, नहीं मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। बहरहाल रोना धोना समझ गया था। हिना की हालत सबसे ज़्यादा बुरी थी। यूँ तो उसके माँ बाप भी रो रो कर बेहाल हो चुके थे, लेकिन उसने तो खाना पीना तक छोड़ दिया था। बार बार उसकी बातें याद आती, उसकी कुर्बत याद आती और वो रोती रहती उसके दिए हुए तोहफे को देखती। उसका तो सब कुछ लुट गया था। हर वक्त चुप रहती थी, उदास रहते थे। वक्त गुजरने लगा तो उसका पढ़ाई में भी दिल नहीं लगता था। बहुत बड़े नंबरों में वो 3rd ईयर में पास हुई थी। बस सिर्फ पास ही हुई थी। तभी एक बार उसके ताया-अब्बा कहने लगे कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम लोग बेबस हैं। अल्लाह के हुक्म के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। और मेरा बेटा चला गया, इसकी खुशी हमें देखनी थी। फिर अपने आंसू साफ करने लगे तो हिना भी उनके पास आकर बैठ गई। ताई माँ के गले लग के रोने लगी। उसके वालिद कहने लगे, जो होना था वो तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हिना का बीबीए कंप्लीट होगा, मैं इसके लिए रिश्ता देख के इसकी शादी कर दूंगा। ये सुनना था कि वो कहने लगी, नहीं अब मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मैं सारी ज़िंदगी जैद के नाम पर गुजार दूंगी। ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। उसकी ताई अम्मा रोने लगी, कहने लगी, मेरी बच्ची की ज़िंदगी भी वीरान होकर रह गई है। अंदर की बात तो कोई नहीं जानता था, लेकिन हिना के वालिद कहने लगे, अभी गम ताज़ा है, लेकिन जाहिर सी बात है, यूं तो हम अपनी बेटी को अपने घर पर ही नहीं रख सकते, उसकी शादी तो करनी ही है। उसकी ताई कहने लगी, शादी करनी है तो फिर उमर से कर दो जैद, नहीं तो फिर उमर ही सही। लेकिन हिना मुंह बंद कर हमारे ही घर आएगी। ये खबर जब हिना तक पहुंची तो उसने साफ इनकार किया था। कहने लगी, मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। उसकी वालिदा कहने लगी, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, ठीक है तुम्हारा इससे निकाह हुआ था, तुम्हारा कज़न था, हमें भी जैद का बहुत दुख है, तुम्हारी ताई का तो बेटा था, सोचो इन्हें कितनी तकलीफ है, लेकिन ज़िंदगी रुक तो नहीं जाती। कहने लगी, मैं गुजार लूँगी उसके नाम पर, आपके क्यों समझ नहीं आती? मैं नहीं कर सकती उमर से शादी। मैंने कभी उसके बारे में ऐसा सोचा ही नहीं था, हमेशा उसे छोटे भाई की नज़र से देखा है। वो कहने लगे, छोटे भाई की नज़र से देखने से तुम्हारा छोटा भाई तो नहीं बन जाना। हम भी यही नहीं चाहते थे, लेकिन जो हादसा हो चुका है उसे बुलाकर ज़िंदगी तो आगे बढ़ानी है। फिर उमर को भी कोई इतराज़ नहीं है। वो कहने लगी, मैं नहीं कर सकती, ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं हूँ। उसकी वालिदा कहने लगी, पढ़ाई तुमसे हो नहीं रही, तुम्हारी ताई अम्मा बीमार रहने लगी हैं, इसलिए तुम्हारे ताया अब्बा ने कहा है कि घर का माहौल बदलने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हारा उमर से निकाह कर दिया जाए। देखो तुम परेशान ना हो, वो हो चुका, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ। रोते रोते बड़ी अज़ियत के साथ वो उमर की निकाह में आ चुकी थी, जो उसी का हम उम्र था।
شاید 2 مہینے ہی بڑا ہوگا، لیکن کیونکہ وہ زید کی منقوا تھی اور پچھلے 1 سال سے تھی، اس لیے دیور بھابھی والی نوک چوک ان میں ہو جایا کرتی تھی۔ اکثر وہ گھر پر آتا، تنگ کرتا کہ چلو بھابھی میرے کپڑے پریس کر دو۔ اصل میں عمر اور زید کی کوئی بھی بہن نہیں تھی، اس لیے اپنے کام کروانے کے لیے وہ ہینا کے پاس ہی آتا تھا اور وہ بھی چپ چاپ اس کے کام کرتی تھی۔ کہنے لگا اب تو بڑے شرافت سے کر رہی ہو یہ تو، کہ جب ہمارے گھر آؤ تو نخرے دکھاؤ کہ میں کیوں دیور کے کام کروں۔ ہینا اسے آنکھیں دکھانے لگی، کہنے لگی ہاں میں تو ایسے ہی کروں گی، تمہیں آنکھیں دکھاؤں گی، تمہارے کام بھی نہیں کروں گی، بڑی سخت قسم کی بھابھی بن کے دکھاؤں گی اور تمہارا رشتہ بھی کسی کالی کلوٹی سے کر دوں گی۔ یہ سن کر عمر ہنسنے لگتا، کہنے لگتا کہ بس آپ اتنا بھی فری نہیں کیا میں نے آپ کو، لڑکی تو میں پسند کر چکا ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران ہوئی تھی، عمر کے بچے اتنے بڑے ہو گئے اور تم لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہے ہو؟ بتاؤں تایا ابا کو؟ کہنے لگا نہیں نہ دیکھو، یہ ہم دونوں دیور بھابھی کا سیکرٹ ہے اور میں سچ مچ بیل سے بہت پیار کرتا ہوں، ہم دونوں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ پلیز بھابھی آپ نے امی کو راضی کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ برادری سے بعد شادی نہیں کروں گی، رشتہ داروں میں ہی کروں گی، آپ میری مدد کریں گی نا؟ کہنے لگی ہاں لیکن رشوت لوں گے۔ عمر یہ سن کر ہنسنے لگا، کہنے لگا ہاں ہاں دے دوں گا۔ اب تو جیسے مسکرانے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ اب عمر کے کمرے میں بیٹھی تھی جو کبھی زید کا کمرہ ہوا کرتا تھا، دونوں بھائی ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن یہی سوچا تھا کہ جب زید کی شادی ہوگی تو اوپر کو پورشن بنوا لیں گے اور عمر کو اوپر شفٹ کر دیں گے، لیکن ایسی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ کمرے کو دیکھ دیکھ کر ہینا کے آنسو بے اختیار ہوئے تھے، وہ رو رہی تھی، سامنے لگی زید کی تصویر نظر آ گئی، وہ اٹھ کر زید کی تصویر کے پاس گئی، اس پہ ہاتھ پھیرنے لگی، پھر اسے دیوار سے اتار کر اسے فریم کو اپنے سینے سے لگا کے رونے لگی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا تھا، وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، اندر آنے والا عمر تھا جو خود اس سے نظر چرا رہا تھا، آنکھیں اس کی بھی روئی روئی سی تھی۔ کمرہ بند کر کے سیدھا صوفے پہ جا کر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ سے اپنا سر پکڑ لیا تھا، انگلیوں سے اپنا سر جگڑ چکا تھا، پھر پھوڑ پھوڑ کے رونے لگا۔ ہینا کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، اسے چپ چاپ رونے دیا، خود بھی رو رہی تھی، پھر زید کی تصویر سینے سے لگائے عمر کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گئی، لیکن فاصلہ برقرار رکھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی پھوڑ پھوڑ کے روتا رہا، پھر خود پر جب باندھا دیکھا تو ہینا بھی آنسو بہا رہی تھی، سینے کے ساتھ زید کی تصویر لگائے بیٹھی اور کہنے لگا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ہم دونوں کبھی اس رشتے میں بھی جڑ سکتے ہیں، کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، پتہ نہیں زید بھائی کیوں چلے گئے۔ یہ سن کر ہینا رونے لگی، اس کا چہرہ اس کی باتیں یاد آنے لگی، اس کی کربت میں بے چین ہونے لگی۔ تبھی اچانک سے ایک کرنٹ لگا تھا، جب عمر نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا، اس نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، وہ بدک کر پیچھے ہٹی تھی، وہ کہنے لگا رو مت، پھر خود بخود نظر چرانے لگا، شرمندہ ہونے لگا، کیونکہ اس نے تو صرف تسلی دینے کے لیے ہاتھ پکڑا تھا، لیکن وہ شاید کسی اور ہی سوچ کے زیر اثر یہ سب کچھ کر بیٹھے تھے۔ فوراً سے عمر نے وضاحت دی تھی، میں صرف آپ کو تسلی دینا چاہتا تھا، حالانکہ وہ عمر میں اس سے چند ماہ بڑا تھا، لیکن رشتے کے حساب سے ہی بات کر رہا تھا۔ ہینا سوچ چکی تھی کہ اسے صاف کہہ دی تھی کہ وہ زید کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی کو جگہ نہیں دے سکتی، اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس پر زبردست نہ ہوتی یا تائی اماں بیمار نہ ہوتی تو شاید یہ قدم نہ اٹھاتا۔ نکاح کے وقت بے تحاشا رو رہی تھی، ایجاب کو قبول کرتے ہوئے زبان لڑکھڑائی تھی، سائن کرتے ہوئے ہاتھ کو کپائے تھے۔ ذہنی طور پر تو عمر بھی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے اس نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا کچھ سوچا تھا ہم نے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ قسمت نے ہمارے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ ہینا کہنے لگی عمر میں نے جو کچھ کیا صرف تائی اماں کی بیماری کی وجہ سے کیا، میں یہ سب نہیں چاہتی تھی، اور پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ تم سے نہیں ہوگی تو میرے والدین کسی اور سے میری شادی کر دیں گے، لیکن اگر تم سے ہو گئی تو میں زید کے نام پر باقی کی زندگی آرام سے گزار سکتی ہوں۔ عمر اس کی بات سن کر حیران ہوا تھا، کہنے لگا میں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ کہنے لگی کہ اگر کسی اور سے شادی ہوتی تو شاید اسے اس کا حق سے روک نہیں سکتے تھے اور وہ میری تکلیف کو سمجھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن تم سمجھ سکتے ہو زید مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، جو رشتے میرے اور اس کے بیچ میں قائم تھا، محبت کا ہو جانا فطری سی بات تھی، میں نے بھی اسے بہت ٹوٹ کر چاہا ہے، اتنا کہ اس کے نام پر ساری عمر گزار سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم کسی اور کو پسند کرتے ہو، تم مجھ سے شادی کرنے میں میری طرف سے آزاد ہو، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میں نے رات کو ہی ربیل کی تصویر پھاڑ کر پھینک دی تھی، اسے صاف انکار کر کے اس کا نمبر ڈیلیٹ کر دیا، میری زندگی میں اب وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سن کر ہینا کو حیرت ہوئی تھی، ایسا کیوں کیا تم نے، کیوں انکار کر دیا اسے؟ کہنے لگا اچھا نہیں لگتا اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے سے پہلے میں پہلے سے ہی کسی اور کے ایک چھوٹے آسرے پہ رکھوں۔ دیکھیں ہینا، پہلی بار اس نے یوں ہینا کا نام لیا تھا، ورنہ اسے بھابھی ہی کہتا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اسے اپنے دل میں بسا کر یا ربیل سے فون پر باتیں کر کے میں آپ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، زید بھائی واپس کبھی نہیں آئیں گے۔
وہ جو کچھ ہو میں ہوں، اس لیے مجھے لگا کہ پہلے ہی آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہو چکی ہے، جو قسمت کی طرف سے ہوئی ہے، لیکن مزید میں آپ کو اذیت و تکلیف میں نہیں رکھوں گا۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس وقت نہ تو ذہنی طور پر میں تیار ہوں اور نہ ہی آپ اس رشتے کو قبول کر سکتی ہیں، لیکن میں زندگی آپ کے ساتھ ہی گزاروں گا۔ بہتر ہے کہ جو ہو چکا ہو اسے قبول کر لیں۔ یہ کہتے ہوئے سینے سے لگی زہر کی تصویر کو اس نے پکڑ کر ہینا کے ہاتھوں سے اور سینے سے الگ کیا تھا۔ پھر وہ سائڈ ٹیبل کے دراز میں جا کے رکھ دی، کہنے لگا چند دن میں یہ تصویر یہاں سے ہٹا دوں گا۔ بہتر ہے کہ آپ بھی میری زندگی مشکل میں مت ڈالیے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ مجھے اپنے شوہر کے طور پر جلد سے جلد قبول کر لے۔ میں آپ کو وقت دوں گا، لیکن آپ سے دستبردار کبھی نہیں ہوں گا اور نہ ہی کسی اور سے شادی کر کے آپ کی زندگی کو امتحان بناؤں گا۔ ہم دونوں کا دکھ مشترکہ ہے، اس لیے خوشیاں مجھے آپ کو ہی دینی ہیں۔ لیکن ہنا بڑک اٹھی تھی۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری خوشیاں، نہ تمہارا ساتھ۔ میں تمہیں کلیئر کر چکی ہوں کہ میں نے یہ شادی صرف اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عمر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ سوگ منا لیا آپ نے، سوگ منانے سے کوئی واپس نہیں آتا۔ مجھے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کرنا ہے، مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ظاہر سی بات ہے امی نے شادی اس لیے نہیں کی کہ آپ زید بھائی کے نام پر بیٹھے رہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کی ہے۔ میں رات کو بھی ایک قدم آگے بڑھا چکا ہوں، ریبیل کو چھوڑ چکا ہوں، کوشش کروں گا جلد سے جلد اسے دل سے بھی نکال دوں اور آپ کو بھی وقت دوں گا، لیکن بہرحال کوشش آپ کو بھی کرنی پڑے گی۔ میری بیوی ہیں تو میری بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں جا چکا تھا اور ہینا اس کی باتیں سن کر بینچ میں مبتلا ہوئی تھی۔ آزمائشی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیسے وہ اس کو زید کی جگہ دے سکتی ہے؟ اس کے اور زید کے بیچ میں صرف نکاح نہیں ہوا تھا، اور بھی بہت کچھ ہوا تھا جس سے کوئی بھی واقف نہیں تھا سوائے ہینا کے۔ کچھ دیر بعد ہی کپڑے چینج کر کے عمر واش روم سے باہر آ چکا تھا، جبکہ ہینا تو وہیں بت بنی کھڑی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ بھی جائیں، چینج کر لیں، اس کے بعد ہم بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ہینا تو یوں تھی جیسے سانس ہی باقی نہ رہی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیسے عمر کو بتائے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ بہرحال واش روم میں گئی تو ایک نظر خود کو دیکھا، کتنی ہی دیر تو آئینے میں کھڑی خود کو دیکھتی رہی۔ قسمت نے تو جیسے اس کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ عجیب و غریب خیالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ منہ دھو کر کپڑے چینج کر کے وہ باہر آئی تھی۔ کافی دیر لگا کہ وہ باہر نکلی تھی، اسے لگا کہ شاید تب تک عمر سو چکا ہوگا، لیکن وہ یوں ہی بیڈ پر بیٹھا تھا، نیم دراز آنکھیں موڑ کر۔ جیسے ہی اس نے ہینا کو دیکھا تو فوراً سیدھا ہو گیا، اپنے سامنے جگہ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ آئیں یہاں پر بیٹھیں۔ ہینا اس سے کچھ فاصلہ برقرار رکھ کر بیٹھ چکی تھی اور وہ فوراً اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہینا نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، لیکن اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ خود کو چھڑوا نہ سکی۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں میں سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ چکا ہوں، اور آپ سے بھی یہی توقع کرتا ہوں کہ آپ سب کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائیں۔ اب آپ میری بیوی ہیں، میں آپ کو اپنی بیوی، اپنی غیرت مان چکا ہوں، اور اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ اگر آج سے ہم شروعات نہیں کریں گے تو ہم دونوں کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہینا اس کے الفاظ سمجھ رہی تھی، اس کے کانوں سے جیسے دھویں نکلنے لگا تھا۔ وہ حیران ہوتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر بے چاہتے ہوئے کہنے لگی کہ عمر پلیز، میں ابھی ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے لیے زید کو بول جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم جانتے ہو نا کہ ہم دونوں کے بیچ کتنی محبت تھی، وہ مجھ پر جان مارتے تھے اور میں ان پر۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ایک بار پھر زید کی تعریفیں کر رہی تھی اور عمر یوں تھا کہ جیسے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ جب مزید اسے سنایا گیا تو تڑپ کر کہنے لگا کہ پلیز ہینا بس کر دیں، آپ میری بیوی ہیں، آپ کو میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ بھلا آپ اپنے شوہر کے سامنے اپنے سابقہ منقوہ کی تعریفیں کیسے کر سکتی ہیں؟ صرف نکاح ہوا تھا، آپ دونوں کا رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ آج کے بعد میں آپ کے منہ سے اس طرح کی باتیں نہ سنوں تو یہی بہتر ہے، یہ کہہ کر وہ اسے وارننگ دے چکا تھا، اور پھر اپنے ساتھ ہی بستر پر جگہ چھوڑتے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں یہاں پر لیٹ جائیں، میں کچھ نہیں سنوں گا کہ آپ یہاں پر نہیں سوئیں گی یا کچھ بھی۔ ہینا پہلے تو سوچتی رہی، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، مگر وہ اس بیڈ پر لیٹ چکے تھے۔ عمر کمرے کی روشنی بجھا چکا تھا۔ جی اس کا چاہتا تھا کہ وہ آج رات اس رشتے کا آغاز کرے تاکہ ان دونوں کے بیچ جو دوری ہے وہ ختم ہو سکے، لیکن پھر ہینا پر اسے ترس آ چکا تھا، اس لیے وہ اس کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ دیا، اپنا چہرہ اس کی گردن کے قریب لے گیا۔ ہینا کو لگ رہا تھا جیسے اس کا سانس بھی رک جائے گا، مگر اس سے زائد عمر نے کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کے قریب اس کے بہاؤ میں سو چکا تھا۔ ہینا بھی بے آواز روتی اس کے بہاؤ میں ہی سو چکی تھی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھے تو سب کے چہرے پر تھوڑی بہت مسکراہٹیں اور رونقیں دکھائی دے رہی تھی۔ وہ شام ان